السلام علیکم۔ آج میں چھوٹا منہ اور بڑی بات کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بہت بڑے مسئلے پہ بات کرنے جا رہی ہوں، وہ جو کہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ پوسٹ پڑھ کے سنا دوں۔ اس پوسٹ کو سب جنے غور سے پڑھیں، غور سے سنیں، غور سے دیکھیں اور اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ پوسٹ: جدید مسائل کا حل۔ بعض اوقات ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں جن کا حل نہ قرآن میں دکھائی دیتا ہے نہ حدیث میں، اور یہ بات خدا کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا کرے جس کا جواب نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے کچھ شخصیات کو قرآن و سنت کا علم دے کر بھیجا ہے تاکہ جب کہیں کوئی مشکل آئے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو وہ اس کا حل نکال سکیں اور اس کا حل نکال کر پیش کر سکیں۔ تو ایسی شخصیات کو آئمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی شخصیات کو جو مسئلے کا حل نکال سکیں اس کو آئمہ کہتے ہیں۔ اور آئمہ کا مطلب ہے رہنما، حاکم، راہ دکھانے والا، صحیح راہ دکھانے والا، سیدھی راہ دکھانے والا، اس کو آئمہ کہتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے تمام علماء حضرات سے، عالم دین سے، تمام حکمران سے کہ یہ سب لوگ آپس میں ایک کر کے فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہیں غلط فیصلہ ہو جاتا تو آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ سارے مل کے ایک ہو کے آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیوں عیدیں 2 3 ہوتی ہیں؟ سعودی عرب کو کیوں نہیں فالو کیا جاتا؟ مکہ مدینہ کہاں ہے؟ سعودی عرب ہے۔ حج عمرہ کرنے کہاں جاتے ہیں؟ سعودی عرب میں جاتے ہیں۔ سارے قدیمی تاریخی واقعات کہاں ہوئے ہیں؟ سعودی عرب میں ہوئے ہیں۔ سارے نبی پیغمبر کہاں پیدا ہوئے، کہاں تدفین ہے ان کی؟ جنت البقیع میں، سعودی عرب میں ہی ہیں سارے۔ سب کا نزول وہیں ہوا نا، سعودی عرب میں۔ تو ساری تاریخی واقعات جو ہیں وہ سارے سعودی عرب میں ہی جنم لیتے ہیں نا، وہیں سے شروع ہوتے ہیں نا، وہیں سے شروعات ہوتی ہے نا۔ تو پھر جب حج ہو گیا تو پھر دوسرے دن سب جگہ پوری دنیا میں عید ایک دن ہونی چاہیے نا۔ اس میں تو سیدھا سیدھا حساب ہے حج کا۔ حج کو دیکھیں، حج ہو گیا، بھئی سعودی عرب نے اعلان کر دیا حج ہو گیا تو دوسرے دن عید لازمی۔ امریکہ اور پاکستان میں ٹائم کا ڈفرینس ہے تو اتنا ٹائم کا ڈفرینس ہونا چاہیے، بس دن رات کا، گھنٹوں کا، آدھے گھنٹے کا، جہاں آدھے گھنٹے کا، یعنی گھنٹوں کا فرق ہونا چاہیے، باقی دنوں کا حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تمام عالم دین، تمام حکمران آپس میں ایکا کر کے ایک ہی دن کیوں نہیں عید کرتے ہیں؟ اور جب کہیں سننے میں آتا کل عید ہے، پرسوں عید ہے، تو آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ یہ عالم دین کی، حکمرانوں کی، علماء کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کی۔ وہ جواب دہ ہوئیں گے اللہ کے ہاں، یہ لوگ جواب دہ ہوئیں گے، ان کی پکڑ ہوئے گی، کیونکہ سب لوگ انہی کو فالو کر رہے ہیں۔ چاند دیکھ کے کون بتاتا ہے؟ تو جس نے چاند دیکھ کے بتا دیا، چاند دکھ گیا، عید ہو گئی ہے، تو بس سب نے عید کر لی۔ کسی کی آج ہو رہی ہے، کسی کی کل ہو رہی ہے، تو چاند تو ایک ہی ہے نا۔ تو سب لوگ ایکا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ سعودی عرب کو فالو کرنا چاہیے نا، کیونکہ سب لوگ ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہوئے گی، ان کی پکڑ ہوئے گی۔ تو میرا سوال یہ ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کون نکالے گا اس مسئلے کا حل؟ کسی کا جواب ہے تو مجھے کامنٹ میں لکھیں، بتائیں، میری عقل پریشان ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آج عید وہاں پہ ہے تو کل عید وہاں پر ہے تو پرسوں عید وہاں پر ہے۔ پاکستان میں ہی 2 2 3 3 دن عیدیں ہوتی ہیں، ایک ہی ملک میں 2 2 3 3 دن عید منائی جاتی ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ سب مسلمان ہیں اور
سب کو سعودی عرب کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ مکہ مدینہ وہیں پر ہی ہے، ساری تاریخی واقعات وہیں ہوئے ہیں، وہیں سے جنم لیتے ہیں، وہیں سے قصے شروع ہوتے ہیں، وہیں پہ ختم ہوتے ہیں، قرآن کا نزول وہیں ہوا، تو پھر سعودی عرب کو فالو کیوں نہیں کیا جاتا؟ میرا سوال یہ ہے، کیوں پوری دنیا میں عید ایک دن نہیں منائی جاتی ہے؟ تو میرا یہ سوال ہے، اگر کسی کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے کامنٹ میں لکھیں اور مجھے بتائیں یہ مسئلہ کب حل ہوئے گا، کب تک چلتا رہے گا؟ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، کیا پوری دنیا ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ دنیا ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں سب لوگ، کوئی صحیح فیصلہ لے ہی نہیں رہا، تباہیاں پہ تباہیاں آ رہی ہیں مگر عقل نہیں آ رہی لوگوں کو۔ قرآن پاک میں تو قیامت کی نشانیاں بتا دی گئی تھیں نا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو پھر یہ بھی بتایا تھا کہ فلسطین سے قیامت شروع ہوئے گی، تو فلسطین سے ہوئی نا، تو پھر ہمارے علماء حضرات نے، تبلیغ کرنے والوں نے، عالم دین والوں نے، ان سب لوگوں نے، ان کو معلوم نہیں تھا؟ انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو کیوں نہیں نکالا؟ وہاں سے نکال کے ان کو سیف جگہ پہ کیوں نہیں پہنچایا گیا، دوسری جگہوں پہ، جبکہ پتہ تھا نا کہ فلسطین سے قیامت شروع ہوئے گی؟ اب تو آخری نشانی بھی اللہ پاک دکھا رہا ہے، جگہ جگہ آگ نکل رہی ہے، یہ آخری نشانی ہے، تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب سدھریں گے؟ صرف میرے کو تو لگ رہا ہے قیامت کا انتظار ہو رہا ہے، بس قیامت آ جائے، وہ قیامت آنی باقی رہ گئی ہے بس، لیکن انسان ہے کہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، صحیح فیصلے ہی نہیں کر رہا۔ تو میرا یہ سوال ہے، اس کا جواب کسی کے پاس ہوئے تو مجھے کامنٹ میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔